نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. حدیث کی تخریج کے متعلق کسی نے پوچھا ہے اور تحقیق کے متعلق. یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ زبان ضد عام ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. یہ بعض الناس کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین پیدا نہ کرتا. یہ جملہ حسن بن محمد الصنعانی نے موضوع اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب موضوعات الصنعانی میں موجود ہے. اور اسی طرح یہ جملہ تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 86 میں طاہر الفتنی الہندی کی کتاب میں موجود ہے. اور اسی طرح الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ للشوکانی، شوکانی کی کتاب ہے، صفحہ 326 پر موجود ہے. اسی طرح الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ لملا علی قاری الحنفی کی کتاب 385 صفحے پر یہ موجود ہے. اور کشف الخفا للعجلونی، اس میں بھی یہ موجود ہے. اور الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ عبد الحی لکھنوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 40 پہ یہ موجود ہے. یہ مختلف اس طرح کی کتابوں میں موجود ہے. یہ جملہ موضوع ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کنز العمال میں بھی ہے، کشف الخفا میں بھی موجود ہے، لیکن یہ موضوع ہے. ملا علی قاری نے ابن عساکر سے نقل کیا کہ لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا پیدا نہ کی جاتی یا میں دنیا پیدا نہ کرتا. ابن عساکر کی جو روایت ہے یہ تاریخ دمشق جلد 3 صفحہ 296 اور 297 میں موجود ہے. اسی طرح ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ھذا حدیث موضوع لا شک فیہ، کتاب الموضوعات میں، کہ یہ حدیث بلا شک و شبہ موضوع ہے. وفی اسنادہ مجعولان و ضعفاء، فمن الضعفاء ابو السکین و ابراہیم بن یسع، کہ اس کی سند میں مجہول روات بھی ہیں، ضعیف روات بھی ہیں. ضعفاء میں سے ابو سکین ابراہیم بن یسع ہے، جس کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو سکین ضعیف ہے. وہ ابراہیم و یحییٰ البصری متروکان، اور ابراہیم اور یحییٰ البصری متروک راوی ہیں. اور اسی طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ خرقت احادیث یحییٰ البصری، میں نے یحییٰ البصری کی احادیث جو ہیں ان کو جلا دیا تھا. وقال فلاس رحمہ اللہ کہتے ہیں کان کذابا، وہ کذاب راوی تھا یحییٰ البصری. یحدث احادیث موضوعہ، وہ موضوع احادیث بیان کرتا تھا. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متروکن، وہ متروک ہے. اسی طرح لولا محمد ما خلقتک، یہ بھی ایک حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. مرفوع حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں تجھے پیدا نہ کرتا. اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک الحاکم میں بیان کیا ہے، جلد 2 صفحہ 615 بار. اور یہ بات کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن یہ حدیث بھی کئی وجوہات سے موضوع ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ تلخیص المستدرک میں فرماتے ہیں کہ بل موضوع و عبد الرحمن واہن، بلکہ یہ روایت موضوع ہے، عبد الرحمن بن زید بن اسلم سخت کمزور راوی ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ خود ہی یہ بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے ابو سے موضوع حدیث بیان کی ہیں. لا یخفى علی من تأملها من اہل الصنعۃ، کہ حدیث کا علم جاننے والوں پر یہ بات
مخفی نہیں ہے کہ ان موضوع روایات کی وجہ سے یہ شخص بذات خود ہے، موضوع روایات کی وجہ یہ شخص بذات خود ہے، ان الحمل فیہا علیہ المدخل الی الصحیح، امام حاکم کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے، صفحہ 54 ہے اور رقم اس کی 97 رقم پر موجود ہے، نمبر 97 ہے۔ یعنی اس نے اپنے باپ پر جھوٹ بولتے ہوئے حدیثیں گڑھی ہیں، عبد الرحمن نے، تو اس لحاظ سے یہ روایت بھی موضوع ہے۔ مستدرک کی ایک اور دوسری سند میں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ وَلَوْلَاكَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت کئی ایک وجوہات سے موضوع ہے اور مردود ہے۔ حافظ بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اظنہ موضوعا علی سعید، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت سعید بن ابی عروبہ کی طرف مقذوباً منسوب کی گئی ہے، اور اسی طرح اس روایت میں دوسرے راوی عمرو بن اوس مجہول راوی ہے، سعید بن ابی عروبہ مختلط راوی ہے، سعید بن ابی عروبہ مختلط ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس بھی ہیں اور یہ روایت عن کے ساتھ بھی ہے، اور قتادہ رحمہ اللہ بھی مدلس ہیں، تو اس لحاظ سے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک، اس مفہوم کی جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری باطل اور موضوع ہیں۔ البتہ اللہ رب العالمین نے جن و انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اپنی عبادت پیدا کیا، اپنی عبادت وہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ زاریات میں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔